السلام علیکم دوستوں، میں شاہ عبدالرحیم پھر سے آپ لوگ کا پیغامی پرواز میں اس چینل میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اس کھنڈرات کے دور میں جگہ پہ بیٹھے ہوئے کچھ کھنڈرات کی باتیں یاد آ رہی، جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو سوچیں گے، سمجھیں گے، اور ہو سکے تو بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی قبرستان سے گزر رہا تھا، اور گزرتے گزرتے اسے ایک خستہ حال قبر دکھتی ہے، جس میں ایک انسانی ڈھانچہ پڑا رہتا ہے اور کھوپڑی باہر رہتی ہے۔ تو جب وہ انسان اس انسانی ڈھانچے کھوپڑی کے پاس پہنچتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی نظر جب انسانی ڈھانچے پہ پڑتی ہے تو وہ انسانی ڈھانچہ اس شخص سے گویا ہوتا ہے، بات کرتا ہے۔ تو اس چیز کو سننے کے بعد وہ انسان کافی گھبراہٹ میں آتا ہے، سوچ میں آتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، اور بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ بھاگ کر کے وہ وہاں کے جو اہم امیر یا بادشاہ رہتے ہیں اس کے پاس پہنچتا ہے، اور کہتا ہے کہ بادشاہ، میں نے ایک عجیب واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ میں ایک قبر سے گزر رہا تھا، تو وہ قبر جو تھا اس میں ایک انسانی ڈھانچہ تھا، وہ انسانی ڈھانچے میں سے آواز آئی اور اس نے مجھ سے کچھ کہا۔ تو وہ بادشاہ جو ہے وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی کیا یہ بات سچ ہے، کیونکہ یہ تو ما فوق الفطرت ہے، کہ مطلب یہ فطرت سے باہر ہے کہ کوئی مردہ کسی انسان سے بات کرے۔ تو اس چیز کو سوچنے کے بعد وہ گھبرا جاتا ہے، بولتا ہے کہ یہ ایک کیسی بات ہے۔ گھبراتا مطلب سوچ میں بھی آتا ہے، غصے میں بھی آتا ہے۔ تو وہ اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ جاؤ، اور یہ جو کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کرو، یہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو وہ پورے جو شخص ہیں، مطلب اس کے جو سپاہی رہتے ہیں، اس شخص کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو وہ قبر کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے کھوپڑی، جو تو نے مجھ سے کہا وہ ان سے کہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جو تو نے مجھ سے کہا وہ ان سے کہے۔ اب اس نے تو دیکھ کے سنا اور اس پہ سوچا، اور سوچنے کے بعد عمل کیا کہ دوسروں کو بھی لا کے سنا رہے ہیں، لیکن وہ کھوپڑی میں سے کوئی بھی جواب نہیں آتی۔ سپاہی کھڑے کھڑے اس کا منہ دیکھنے لگتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو کرنا تھا بادشاہ کے حکم کے حساب سے اس کا سر قلم کر کے وہیں ڈال دیتے اسے۔ تو بات یہ ہوتی کہ جو چیز اگر سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواب اگر ہم خود نہ نکال کر کے دوسرے کے سامنے پیش کر پائیں تو اس چیز کو کسی اور کے سامنے رکھنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اس کا انجام جو ہے برا ہوا۔ اس کہانی میں بہت سوچ اگر گہرائی سے سوچی جائے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کی یہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ کیا ہوا تھا وہ۔ نہیں تو اس کہانی کو اگر سمپل موڈ میں سمجھیں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔